اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ خبر سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا خبر سیریز لیکچر 4۔ تو ہم خبر سیریز میں یہ سمجھ رہے تھے کہ سوالوں کی تیاری کیسے کی جائے، خبر کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ما دینو کا کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ما دینو کا مطلب تیرا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، مطلب جزا اور بدلے کے دن کا مالک۔ تو ہر چیز میں جزا اور بدلہ ہوتا ہے، اور جزا اور بدلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر اور باطن۔ تو جب ظاہر سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ایک بھول ہوتی ہے، تو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اور جب باطن سے غلطی ہوتی ہے تو بڑی سزا ہوتی ہے اس کی۔ جب باطن کے ساتھ ظاہر کی غلطی ہوتی ہے، تو جب باطن خراب ہوتا ہے تو ہماری جب ظاہر سے غلطی ہوتی ہے تو سزا اس کی بڑی ہوتی ہے۔ اور جزا اور بدلے کا دار و مدار مرضی پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جزا اور بدلہ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا ہے اور دین کو حاصل کرنا ہے۔ تو اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یعنی منشائے حق۔ اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہے الوہیت، رسالت اور اعمال۔ تو جب الوہیت آ جاتی ہے، رسالت آ جاتی ہے، تو ظاہر اور باطن سے عمل ہوتا ہے۔ الوہیت کا مطلب عبادت کرنا۔ جب بندے کے اندر الوہیت آ جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ کر عبادت کرتا ہے، عز و انتصاری کرتا ہے۔ اور رسالت کے جب آ جاتی ہے تو آداب آ جاتے ہیں، تو وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن دونوں جیسا عمل میں رہنا چاہیے۔ تو ظاہر اور باطن کا کمبینیشن دین ہے۔ تو اگزامپل سے سمجھتے ہیں ظاہر اور باطن کے۔ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک چور تھا اور وہ چوری کر کر بھاگ رہا تھا۔ جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے لوگ پیچھے آ رہے تھے، تو جب اس نے دیکھا کہ مسجد دکھی اسے، تو وہ مسجد میں جماعت چل رہی تھی، تو اس چور نے جا کر جماعت میں ٹھہر گیا۔ لوگ پکڑنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تو وہ چور نہیں دکھا، تو وہ چلے گئے، اور جب نماز ختم ہوئی تو چور وہاں سے چلا گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب چور نماز پڑھ رہا تھا تو وہ صرف ظاہر سے نماز پڑھ رہا تھا، اس کا باطن شامل نہیں تھا۔ وہ جو لوگ اسے پکڑنے آ رہے ہیں ان لوگوں سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، بولتا اس کی ایکٹنگ کر رہا تھا نماز میں۔ کیونکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں ظاہر اور باطن دونوں انوالو ہونا۔ ظاہر اور باطن رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، اور ظاہر اور باطن کب رہتا نماز میں یا جو اعمال میں؟
جب الوہیت اور رسالت سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل قبول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اور دین کو سمجھنا بھلائی ہے۔ تو ہم دنیا میں بھلائی یعنی ہماری خواہشات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاپنگ کرا دیں، یہ چھوٹے بچے جیسے ٹوائز وہ سمجھتے ہیں، جو ان کو جو چاہے وہ مل گیا تو وہ بھلائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے دین کا حاصل کرنا بھلائی ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر جیلانی میں ارشاد فرماتے ہیں، منافق کے دل بیمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا باطن خراب ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے توبہ کریں۔ تو جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس شرک، نفاق یہ رہا تو باطن بیمار ہوتا ہے۔ تو جیسی ہماری بیماری ہوتی ہے اسی طرح کی توبہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس شرک کی بیماری ہے تو شرک سے توبہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دین سے جڑ جاتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو دین سے کٹ جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، جو دین کو جھٹلاتا ہے یعنی منشاء حق کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی مرضی کو جھٹلاتا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوگا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔